سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے اور ہمارے حبیب کا ایک بہترین وصف مبارک ہے، چنا ہوا۔ کیسا چناؤ آپ کا اللہ نے کیا، یعنی جو چنے ہوئے لوگ تھے ان میں سے بھی اللہ نے آپ کو چنا۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب یہاں اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، اسی طرح نوح علیہ السلام کو چنا، اسی طرح آل ابراہیم کو چنا، پھر آل عمران کو چنا، یعنی اپنے زمانے والوں میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو ایک بہترین مقام عطا فرمایا۔ اب اس آیت میں چنے ہوئے کا معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ چنتا ہے، اللہ چناؤ فرماتا ہے۔ لیکن توجہ فرمائیے، اگر وہ چنے ہوئے تھے نا تو حبیب خدا جتنے چنے ہوئے لوگ ہیں ان سب میں سے اللہ کا آخری اور بہترین انتخاب و شاہکار چناؤ ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سنیے گا، جب بھی حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ہلکی بات کی گئی تو یا تو اصحاب رسول نے عرض کیا، کچھ آپ کی شانیں بیان کی، یا خود سرکار مدینہ نے کچھ ارشاد فرمایا، یا خود زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا۔ سنیے گا، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قریش کے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور وہ خاندانوں کی باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے آپ کے حسب نسب کے بارے میں کوئی اس طرح کی مثال دی ہے، یعنی کوئی غیر مناسب سے الفاظ بولیں۔ حدیث سن لیجئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم بینہم فجعلوا مثلک مثل نخلہ فی کبوۃ من الارض۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے اور حسب و نسب کی باتیں ہونے لگیں، خاندانوں کی باتیں ہونے لگیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے نعوذ باللہ یہ ہلکی مثال دی کہ جیسے ایک گڑھے میں کھجور کا درخت ہو، یعنی اس طرح کی انہوں نے مثال دی۔ اب یہ ایک بڑی ہلکی سی بات تھی، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا، او لوگوں سن سکتے ہو تو اپنے مولا کی شان سنو۔ فقال النبی، سرکار مدینہ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہماری شان اب ہمارے منہ سے سنو۔ بھئی کیا انداز ہوگا کہ جب اپنی شان خود محبوب فرمائیں، فرمایا ان اللہ خلق الخلق، وہ کیا ہمارے حسب کے بارے میں بات کریں گے، ہمیں تو اللہ نے چنا، ہم تو اللہ کا چناؤ اور شاہکار ربوبیت ہے۔ تو اس کی ابتدا کیسے ہی؟ فرمایا اللہ نے مخلوق کو بنایا، فجعلنی من خیرہم من خیر فراقہم، اللہ نے دو گروہ بنائے، تو ان دو گروہوں میں سے جو بہترین گروہ تھا خدا نے مجھے اس میں سے رکھا۔ ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلہ، پھر اللہ نے قبائل کی تقسیم فرمائی، ان میں سے جو بہترین قبیلہ تھا اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا۔ ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم، پھر اللہ نے گھرانوں کو چنا اور جو سب سے بہترین گھرانہ تھا اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا۔ اب آخری فیصلہ، حبیب خدا کا انداز دیکھو، صدقے قربان تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یعنی آپ کا مقام مبارک فصاحت، بلاغت قربان ہے، الفاظ قربان، معانی قربان۔ تو کیا خوبصورت فیصلہ نفاست سے اور سادگی سے فرمایا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، فرمایا میں ان سب میں سے ذات کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی بہترین ہوں، یعنی نہ میری ذات جیسی ذات ہے اور نہ میرے گھرانے جیسا گھرانہ ہے۔ ایک اور روایت پیش خدمت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، فرمایا کہ بے شک اللہ نے چنا اولاد اسماعیل سے کنانہ کو، یعنی خاندان کنانہ کو، واصطفیٰ قریشا من کنانہ تھا، پھر اللہ نے کنانہ میں سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، فرمایا پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے ہمیں چنا۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا چناؤ کہ جس کو حبیب خدا اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائیں، بھئی کتنا خوبصورت چناؤ ہے۔ اب
حال تو یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری، کہ اے حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے جن لوگوں کو چنا زمانے میں سے حسن و جمال، علم، بلاغت، فصاحت، شعور، عقل، کمال، جمال، سب کو اکٹھا کیا جائے تو میرے محبوب ان سب میں جدا جدا تھے۔ اگر سب کو اکٹھا دیکھنا ہو تو اس تصویر اور شاہکار کا نام ہے محمد عربی۔